اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو نقل کریں گے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو نقل کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتوں کے بارے میں ذرا جان لیں، اس سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے اور اس کے علاوہ قرآن کے چند اصولوں کا پتہ چلے. پھر جب اس کی ہم اگلی نشست کریں گے جس میں داؤد علیہ السلام کو ہم خاص طور پر ذکر کریں گے، تو پھر اس کو سمجھنے میں یہ بیک گراؤنڈ بڑا آپ کو کارآمد ثابت ہوگا. اول تو ایک سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، قصص بیان کیے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقصص القصص، ان سے سٹوریز، قصے بیان کیجئے. کیوں بیان کیجئے؟ کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ ان سٹوریز کو سن کے فکر کریں، غور کریں کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، اور وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، اور وہ کون سے بندے ہیں اور کون سے عمل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور پھر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ بات کر دیں تو it doesn't sticks around for a long time، آپ کو یاد نہیں رہتی آپ کی لانگ ٹرم میموری میں. لیکن اگر وہی بات واقعے یا قصے یا کہانی کی صورت میں بیان کی جائے تو اس کے کچھ کچھ حصے آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک ٹرانزیشن پروسیس ہے ہیومن لرننگ کا، کہ چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں جو قصے اور کہانیوں کی صورت میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے زندگی اور ان کے حالات کو ذکر کرنے کا. اور اوپر سے دوسری بات جو ذہن نشین یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اس کے بعد ان کے خاندان سے بادشاہ ختم ہو گئی، پھر کسی اور کو اللہ نے بعد میں بادشاہ بنا دیا. داؤد علیہ السلام سے پہلے کوئی اور بادشاہ تھا، اور دنیا میں کئی بادشاہ گزرے ہیں. کچھ اچھے بادشاہ ہوتے، کچھ خراب بادشاہ ہوتے. جو اچھے بادشاہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے ان بادشاہوں کی رعایا کہ اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کو ہمارے سروں پہ قائم رکھا اور ان جیسے بادشاہوں کو ہمیں عطا فرما. اور جو برے ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بن سکتا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بنتا ہے. کیونکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک بڑی پیاری بات کہی. اللہ نے کہا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اب اس میں جو ضروری بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، وہ لفظ ملکہ ہے. واللہ، اور اللہ، یؤتی، دیتا ہے، ملکہ، وہ ملک جو دراصل اس کا ہے. تو ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے کہ ملک تو اللہ کا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے کہ ہاں بھائی تو زور آزمائی کر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو کتنا بڑا منصف ہے، پھر ہم تجھے جج کریں گے. اور اگر تو عادل اور منصف ہوا تو روز محشر جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا ہم تجھے سائے میں رکھیں گے. اور اگر تو منصف نہ ہے، عادل نہیں ہے، تو پھر تیری آخرت برباد ہے. تو یہ بہت ضروری ہے باتیں اپنے ذہن میں رکھنا اس سے پہلے کہ ہم پھر آگے بڑھیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل اللہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، مالک الملک تو اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے
اور ملک کا بھی مالک ہے. تو باری تعالیٰ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو باری تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی میں سے بادشاہی دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی لے لیتا ہے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. تو باری تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں، تجھ سے اچھے فرما روا، اچھے بادشاہ، اچھے لیڈرز مانگتے ہیں. اور اس چیز کی آج دنیا کو سخت ضرورت ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بھیجا جو آئے تو بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو نبی بھی تھے، اور بنی اسرائیل بھی ان کو یاد کرتی ہے اور باقی لوگ بھی ان کو یاد کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا نبی ہے جس پہ سارے اہل کتاب متفق ہیں، یہود بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، اور زیادہ تر دنیا اہل کتاب ہی تو رول کرتے ہیں. تو اگر یہ اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، ان انبیاء کے رستے پر چلیں تو دنیا ایک بہت اچھی جگہ بن سکتی ہے، جہاں انصاف ہو، جہاں پیار ہو، جہاں محبت ہو. اب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، آیا نمبر 246 اور آگے کی 55 آیا. اب یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لیکن ابھی آپ بادشاہ نہیں بنے. اس آیت کو دیکھنے سے پہلے ہم ذرا پس منظر سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، 400 سے زیادہ سال ہو گئے. بنی اسرائیل پر بڑا برا وقت ہے، ہر طرف سے ان پہ حملے ہو رہے ہیں، انہیں توڑا جا رہا ہے، انہیں غلام بنایا جا رہا ہے، ان کے اولادوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے ملکوں سے نکالا جا رہا ہے. یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ ایک قبیلہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں پر صرف ایک حاملہ عورت بچ گئی ہے، اور اس کا حمل بچانے کے لیے وہاں کے گاؤں والوں نے اسے ایک کوٹڑی میں بند کر دیا اور اس کا خیال رکھنے لگ گئے کہ کہیں اس کا حمل ضائع نہ ہو جائے. اور وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما جو صالح ہو، جو نیک ہو، جو عبادت گزار ہو. تو اللہ تعالیٰ اسے ایک لڑکا عطا فرماتے ہیں. کیونکہ یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ اس کا نام شمویل رکھتی ہے، یا سمویل رکھتی ہے، جسے انگریزی زبان میں آپ سیمیول کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسماعیل جو نام ہے، جو شمویل ہے، اس ایک ہی میننگ میں ہے کہ سنی رب نے اور عطا کر دیا. تو بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے ایک بزرگ کے پاس اسے تعلیم کے لیے بھیجا، اور اس بزرگ کے پاس وہ ایک رات سویا ہوا تھا کہ اسے آواز آئی، وہ اٹھ گیا. تو وہ بزرگ سمجھے کہ یہ بچہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اس لیے مجھے جگا رہا ہے. تو لڑکے نے کہا کہ نہیں آپ سو جائیں، میں تو بس ایسے ہی اٹھا تھا. پھر آواز آئی، پھر آواز آئی، پھر جب تیسری دفعہ آواز آئی تو وہ آواز کی طرف لپکا. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور اس بچے سیمیول اب یہ جوانی میں جب داخل ہو گیا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. جب یہ نبی ہوئے تو بنی اسرائیل کو ایک بڑی دھارس ہوئی، اور پھر ان کی سربراہی میں وہ ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان پہ بڑھاپا آ گیا. اب وہ بوڑھے ہو گئے. تو اب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے چیفز جو تھے، جو سردار تھے، وہ ان کی خدمت میں جمع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. یہ داؤد علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام 13 بھائیوں میں سے آخری اولاد ہیں. تو ان کے بچپن کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. میرے مدنی آپ نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ موسیٰ کے بعد، کیونکہ 450-500 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، موسیٰ کے بعد کئی سو سال کے بعد ملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جمع ہوئے. اذ قالوا لنبی لہم، اور اپنے نبی کے پاس جمع ہوئے. اللہ نے نبی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اسرائیلی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت شمویل یا حضرت سیمیول تھے.
اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ کوئی بادشاہ اللہ مقرر فرما دے. اور کیوں مقرر فرما دے؟ کہ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. اور وہ آنر جو ہم سے چلا گیا ہے، وہ ملک جو ہم سے چلا گیا ہے، وہ اولاد جو ہم سے چلی گئی ہے، وہ مال جو ہم سے چلا گیا ہے، وہ سب واپس لے کر آئے اور دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ آنر دے، وہ عزت دے جو اس کا حق ہے. تو نبی چونکہ اپنی قوم کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں، تو نبی نے ان سے کہا کہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب اللہ تمہیں حکم دے کہ اب لڑو تو تم کہو کہ اب ہم نہیں لڑتے. تو اب وہ جذباتی ہو گئے، کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے نہیں لڑنے کا، اور ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ ابنائنا، اور ہماری اولادوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا، قتل کر دیے گئے یا سلیو بنا لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو ضرور لڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما كتب علیہم القتال، اور جب ہم نے ان کے لیے قتال لکھ دیا تو تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے اکثر لوگ اس بات سے پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. تو اس کے بعد ان کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور درخواست پیش کی اللہ کے آگے کہ باری تعالیٰ میری قوم ایک بادشاہ چاہتی ہے، آپ عطا فرما دیں اور یہ اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے راستے میں قتال کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی اور بادشاہ بھی دے دیا. اب وہ نبی اپنے قوم کی طرف آئے، وقال لهم، اور اپنی قوم سے کہا، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک شخص جس کا نام طالوت ہے اس کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اب طالوت جو ہے وہ بڑا غریب آدمی تھا، جس کو آپ سول کہتے ہیں انگریزی زبان میں. غریب آدمی تھا وہ بیچارہ، یہ آپ کا لیدر ہوتا ہے نا، اس کو ٹیننگ کا کام کرتا تھا، پانی بھرتا تھا مشکوں میں. یہ غریب آدمی تھا. تو اور پھر اوپر سے وہ اس قبیلے سے تھا کہ جس کے اندر نہ نبی ہوتے تھے نہ بادشاہ ہوتے تھے. تو اب قوم کا مزاج جو ہے بگڑ گیا، کیونکہ نبی نے ان کو پہلے اس طرف نشاندہی کی تھی کہ بھائی تم لوگ مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہو، تم لوگ جذباتی فیصلہ کر رہے ہو. تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو طالوت تمہارا بادشاہ ہے اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، کیونکہ تم نے رب سے فیصلہ مانگا تھا. اور اب قوم کا مزاج دیکھیں کہ رب کا فیصلہ آنے کے بعد قوم کیا کہتی ہے، قالوا انا یکون له الملک، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہم پہ. ونحن احق بالملک من، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک من، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں. اور کیوں حقدار ہیں؟ اب آپ قوم کا مزاج دیکھیں. اور ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری سوچ تو ایسی نہیں. ان کی قوم کی کیا سوچ تھی کہ یہ بادشاہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. تو جس کے پاس مال ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے، یا جس کے پاس عقل ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے. کسی بے وقوف نکٹو امیر زادے کو آپ بادشاہ بنا لیں، پھر دیکھیں ملک کا کیا حال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کمال کی بات کرتے ہیں، یہ غریب آدمی بادشاہ ہوگا، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. اب نبی جو ہے وہ جلال میں آئے، انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے، اللہ نے اس کو اٹھایا ہے. علیکم، تم پر، تو تم پر جو فضیلت دی اللہ نے اس کی بنیاد بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تم پہ لازم تو یہ تھا کہ تم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے، لیکن چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے اسے تم پر کیوں چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، اللہ نے اسے علم تم سے زیادہ دیا. حالانکہ تم تو بڑے بڑے سردار ہو، بڑے بڑے رہبائے ہو، بڑے بڑے جو ہے پیر و مرشد ہو،
نہ اللہ نے اس کو علم تم سے زیادہ دیا ہے، اس کو فہم دیا ہے، اس کو نالج دی ہے، والجسم اور جسمانی طور پر بھی تمہارے مقابلے میں نہیں زیادہ اچھا ہے، اللہ نے اس کو قوی بالکل ٹال بنایا ہے اور بڑا مضبوط جسم کا جوان آدمی ہے، اور جس سے تم مقابلہ کرنے جا رہے ہو جالوت، دیکھا ہے اس کو کیسا قوی ہیکل آدمی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے تمہیں قوی ہیکل بادشاہ سے تم کوئی مرمرا سا بادشاہ لے جاؤ، کیا روب دبدبا پڑے گا؟ یہ جائے گا میدان جنگ میں تمہارا بادشاہ بن کے تو کیا روب ڈالے گا؟ اور یہ تو اتنا لمبا ہے، تم بھی جانتے ہو، تم تو اس کے کندھوں تک بھی نہیں آتے، اللہ نے ماشاءاللہ سے ایسا قد دیا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادوں پر اس کو چنا ہے۔ اب دیکھیں آپ اس واقعے کو، اب ہم اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور بعض دفعہ جب اللہ تعالیٰ چند فیصلے فرماتے ہیں تو ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کی گہرائیوں کو نہیں سمجھتے تو ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، ہم پہ وہ راز افشا نہیں ہے کیونکہ ہماری عقل بڑی قلیل ہے۔ اب دیکھیں یہ سردار ہیں بڑے بڑے، لیکن اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کے بعد ان کے نبی کہتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے وہ بڑا وسعت والا ہے، اور اللہ علیم ہے، ہر چیز کا علم جانتا ہے، تمہارا علم تو بڑا محیط ہے۔ اس کے بعد ان کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم واقعی آیتیں اور نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو اس کی بادشاہت کی، تو چلو میں تمہاری تسلی کے لیے نشانی بھی بتائے دیتا ہوں۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس کے اندر تمہارے لیے سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ جات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس واپس لوٹا دے گا۔ اب قوم انتظار کرنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جالوت کی ملک میں کیا کیا کہ وہ جو صندوق اور تابوت لے گئے تھے نا ان سے چھین کے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اللہ نے ان میں وبائیں پھیلانی شروع کر دی۔ تو وہ تہم پرست لوگ تھے، وہ سمجھے وبائیں اس تابوت کی وجہ سے پھیل رہی ہیں، تو وہ تابوت کو انہوں نے جناب ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور ہانک دیا باہر کی طرف کہ بھائی جدھر چاہے جائے، ہمارے پاس سے تو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے انتظام کیا اس کو وہاں سے نکالنے کا، کہ خود انہوں نے اس سے جان چھڑائی، اور پھر اللہ نے کیا کیا، اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بیل کو ہانک ہانک کے تم یہاں بنی اسرائیل کی طرف لے آؤ، اور اس کے بعد صرف یہ نہ کرو بلکہ ایسا کرو اس صندوق کو اٹھا لو ہوا میں، کہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ بیل ایسی آ گیا، تو اس کو اٹھا لو اور اٹھا کے اس کو بالکل طالوت کے گھر کے آگے اتار دو تاکہ سارا زمانہ دیکھے اور اس کی بادشاہت کو تسلیم کرے۔ تو اس لیے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ وہ جو بقیہ تھا تمہارا، ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا جو ترکہ تھا، تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھا کر کے آئیں گے، اور تم انہیں دیکھو گے اور تم اس کی گواہی دو گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں بے شک تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اب جب وہ راضی ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ چلو، اب میں بادشاہ ہوں، اب چلو اس ٹاسک کی طرف جس کے لیے تم نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت جو ہے بحیثیت بادشاہ اپنی فوج کو لے کے نکلے، تو جب فوج نے کہا کہ بھئی اب ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے، تو انہوں نے کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اللہ نے یہ جو نہر آگے آ رہی ہے اس پہ تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، اس میں سے جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، دیکھیں آپ کو نبی نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ مینٹلی طور پر ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو کہ تم ہارڈ شپس بیئر کر سکو، لیکن انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، نبی کی بات نہیں مانی، جلد بازی میں اپنے لیے بادشاہ منتخب کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا تاکہ وہ جان جائیں کہ وہ واقعی تیار نہیں تھے، اور وہ لوگ جو واقعی تیار نہیں تھے وہ چھٹ جائیں ان لوگوں میں سے جو واقعی تیار تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی تمہیں اب اس امتحان سے گزرنا ہے کہ تم پانی نہیں پی سکتے، ہاں ایک شرط ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ طالوت کے ساتھ آگے جائے گا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو چلو بھر پی لے تو چلو بھر پی لے، اس کی خیر ہے،
لیکن ہوا کیا، فشربوا منہ، لیکن انہوں نے اس میں پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا یا پیا ہی نہیں۔ تو فلما جاوزوه هو والذین آمنوا معه، تو اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے، جو تھوڑے سے 313 لوگ تھے وہ دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لا طاقت لنا اليوم لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہمارے پاس تو جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں، ہم اتنے قلیل لوگ ہزاروں کے لشکر سے کیسے لڑیں گے؟ اور جالوت جو گلایت ہے وہ خود بذات خود اتنا قوی ہیکل اور مضبوط آدمی ہے، کئیوں کو تو وہ اکیلے ہی ہینڈل کر لے گا۔ تو ان میں سے جو ایمان والے تھے، جن کا ایمان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ایسے پہلے بھی ہوا ہے کہ تھوڑے لوگوں نے زیادہ لوگوں پہ غلبہ حاصل کیا ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم آگے تو بڑھو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب فوجیں تھی وہ آمنے سامنے ہوئی، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ فوجیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں تو انہوں نے دعائیں کی اللہ کے آگے، قالوا، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ باری تعالیٰ آپ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں صبر دیجئے، ثابت قدمی دیجئے اور ہمیں نصرت عطا فرمائیے کافروں کے آگے۔ تو اللہ سے مدد طلب کی، اور یہی شیوہ مومنین ہوتا ہے۔ اب بدر میں، احد میں اور دوسری غزوات میں جو ہم نے سیرت النبی کے ضمن میں ڈسکس کی ہیں اس میں آپ یہ واقعات پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ آمنے سامنے ہوئے، جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو اس کے بعد جالوت باہر آیا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے لڑے، میرے جیسے طاقتور آدمی سے۔ اب کسی کی ہمت نہ ہو کہ بھئی کون جا کے جالوت سے لڑے بھائی۔ تو ایک بچہ تھا دبلا پتلا سا ٹین ایجر 16-17 سال کا، بالکل وہ کہا میں لڑوں۔ اب جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا بابا تم نہیں لڑ سکتے، تم بڑے کمزور سے آدمی ہو، تم کیسے لڑو گے؟ بولے جی میں لڑوں گا۔ اور تمہارے پاس ہے کیا؟ میرے پاس غلام ہے۔ تم غلام سے لڑو گے؟ ہاں جی غلام سے لڑو۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو اس کو زرہ پہنا دو تاکہ وہ وار کرے تو اس کا بدن تو محفوظ رہے۔ تو زرہ پہنا دی۔ اب جب زرہ پہن کے چلنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ زرہ مجھے تنگ کر رہی ہے، میری موبلٹی جو ہے نا اس میں فرق پڑ رہا ہے، میں اب اس چستی اور پھرتی سے نہیں موو کر پا رہا ہوں، میں زرہ اتار دیتا ہوں۔ زرہ اتار دی، صرف کپڑوں میں چلا گیا۔ اچھا جب یہ بچہ جا رہا تھا تو ایک روایت ہے اس میں ایک پتھر نے اسے پکار کے کہا کہ مجھے اٹھا لے، میں موسیٰ کا پتھر ہوں۔ اس کو حضرت حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، قصص الانبیاء میں بیان کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے چلا تو ایک پتھر نے کہا کہ تو مجھے اٹھا لے، میں ہارون کا پتھر ہوں۔ پھر تھوڑا آگے چلا تو ایک پتھر نے کہا مجھے اٹھا لے، مجھ سے تو جالوت کو قتل کرے گا۔ اس نے تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اب یہ میدان میں باہر آیا تو جالوت کی جب نظر اس پہ پڑی تو کہا تو لڑے گا مجھ سے؟ تم تو بچے ہو، کسی ایسے آدمی کو بھیجو جو طاقتور ہو، جو زندگی جی چکا ہو، تمہیں تو ایک ہلے میں مار دوں گا۔ اس نے کہا وہ ہلے میں مارنا دیکھیں گے، تو مجھے کیا مارے گا، اللہ کے حکم سے میں تجھے ماروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر آ جا۔ تو یہ بچے نے جناب غلیل میں پتھر رکھے اور یہ کھینچ کے جب مارا تو وہ اپنا مست غرور میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ پتھر میرا کیا کرے گا؟ تو ایک پتھر ان تینوں میں سے آ کے اس کے سر پہ لگا، اس کا سر پھٹ گیا، زمین پہ گرا، مر گیا۔ اب جناب اس کی فوج نے دیکھا کہ او یہ تو ان کا بچے نے ہمارا اتنا بڑا جالوت مار دیا، تو ہمارے لیے باقی 313 لوگ کیا کریں گے؟ وہ جناب ایک ہلڑ مچ گئی اور بھاگے سارے وہاں سے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اسے شکست دی۔ اور وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، اور اس طرح داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تو اب وہ جو بچہ ہے وہ داؤد علیہ السلام ہے، یہ ان کا بچپن ہے، ان کی لڑکپن کا زمانہ ہے، بلکہ ابھی ٹین ایجر ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کی اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، تو پھر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ داماد بنے طالوت کے۔
اور اس کے بعد جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے پھر داؤد کو بادشاہ بنایا، اور صرف بادشاہ نہیں بنایا، والحکمہ، اور اس کو حکمت بھی سکھائی، اس کو وزڈم بھی سکھایا، اس کو جج بھی بنایا، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر جو کچھ اور چاہا سب کچھ سکھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں اور سورۃ الاسراء میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو کتاب بھی دی، زبور اس کا نام تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح داؤد علیہ السلام کو ایک چرواہے سے، ایک غریب آدمی سے اٹھا کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتے۔ انشاءاللہ باقی حالات داؤد علیہ السلام کے اور ان کی بادشاہی کے زمانے کے پھر ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔